محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء رحمۃ للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ محترم سامعین کرام، میرے ذمہ جو مضمون لگایا گیا وہ شان صحابہ کا ہے۔ تو تمام دوست، بزرگوں کو علم ہے، بچوں کو علم ہے کہ جس نے بھی صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے جانے کے بعد بھی عزت عطا کی ہے۔ ہجری کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا، 35 ہجری کو۔ اور اللہ جانتا تھا، اللہ کو اس چیز کا علم تھا، اس لیے اللہ نے عثمان غنی کے قدموں کے نیچے کی جگہ کو خالی رکھا، اور وہ خالی جگہ 1173 سال خالی پڑی رہی۔ اللہ کو پتا تھا کہ سیالکوٹ سے ایک آدمی اٹھے گا جو پوری دنیا کی رافضیت سے ٹکرا جائے گا اور صحابہ کے دفاع میں اپنی جان قربان کرے گا۔ اللہ نے اس جگہ کو 1173 سال خالی رکھا کہ یہاں پہ علامہ احسان علیہ ظہیر دفن ہوگا رحمہ اللہ۔ اللہ نے یہ مقام کیوں دیا کہ ساری عمر صحابہ اکرام کا دفاع کیا۔ صحابہ اکرام کے دفاع میں اسلام کی بقا ہے۔ صحابہ اکرام سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ عظمت صحابہ ہی عظمت مصطفیٰ ہے، عظمت صحابہ ہی عظمت حدیث ہے، عظمت صحابہ ہی عظمت قرآن ہے۔ اور جو نبی کے صحابہ کی ذات پر تان کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ اللہ کے نبی کی ذات پر تان کرتا ہے۔ اللہ نے پھر علامہ احسان رحمہ اللہ کو کتنی عزت بخشی۔ جو نقطے کی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے اس جگہ کو 1173 سال اس جگہ کو خالی رکھا تھا کہ اس جگہ پر علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ آ کر دفن ہوگا۔ یہ مقام اور عزت کیوں ملی؟ کہ ساری عمر صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ آج چند صحابہ اکرام کے علاوہ ہمیں کسی کا نام نہیں آتا، چند امہات المومنین کے علاوہ ہمیں نام نہیں آتا۔ تو میں اپنے مخصوص وقت کے اندر عظیم بیٹی، عظیم باپ کی اس کے اوپر کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں، میری طرف دیکھو۔ سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، محبت کی سیاہی سے قرب کے کاغذ پر خوشبو کے قلم سے عثمان کی حیا لکھوں۔ دل تو چاہتا ہے نیلے آسمان کے سینے پر صبح کی کرنوں سے علی کا مقام لکھوں، گلاب و عنبر کی ان کھلتی ہوئی کلیوں پر نبی کی فوج کے ہر سپاہی کا نام لکھوں۔ ایک آنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جی، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا عائشہ سے۔
کون عائشہ؟ خاتون جنت کی ماں عائشہ. کون عائشہ؟ 2210 حدیث کی راوی عائشہ. کائنات کے اندر جو عظمت اور شان اماں عائشہ کو حاصل ہے، وہ عظمت اور شان کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہو سکی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں، کسی کی بیوی کو وہ عظمت حاصل نہیں ہوئی جو عظمت اماں عائشہ کو حاصل ہوئی ہے. کائنات کے امام نے کہا تھا اگر کسی کے بستر پر وہی نازل ہوئی ہے تو وہ عائشہ کا بستر ہے. اگر یہ عظمت حاصل ہے تو صرف اماں عائشہ کو حاصل ہے. کون عائشہ؟ جس کا گھر جنت کے اندر ہے. کون عائشہ؟ جس کو جنت نے خود طلب کیا ہے. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ؟ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ ہے خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. آقا اور صدیق میں جتنا پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ. خود قرآن میں رب نے بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. کون عائشہ؟ جس کا گھر جنت کے اندر. کون عائشہ؟ اور جس کے گھر کا دروازہ جنتی. کون عائشہ؟ اور جس کے گھر کے دروازے جنتی. کون عائشہ؟ جس کے گھر کے صحن کے اندر امام الانبیاء دفن ہوئے. کون عائشہ؟ جس کے گھر کے صحن کے اندر اس امت کا صدیق دفن ہوا. اور کون عائشہ؟ جس کے گھر کے صحن کے اندر اس امت کا فاروق دفن ہوا. کون عائشہ؟ مومنوں کی ماں ہے. جس کی تک پاکیزگی کے اندر اللہ نے 10 قرآن کی آیات نازل کی تھی. وہ عظیم بیٹی، عظیم باپ کی بیٹی تھی. آنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی جی آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا عائشہ سے. کہا اس کے بعد؟ کہا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر؟ میرے دوستوں بزرگوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. صحابہ کے دفاع میں اسلام کی بقا ہے. اور کون ابو بکر؟ جس کو رب کے قرآن نے ثانی اثنین کہا. کون ابو بکر؟ جس کو رب کے قرآن نے اذ ہما فی الغار کہا. اور کون ابو بکر؟ جس کو رب کے قرآن نے اذ یقول لصحبہ ہی کہا. کون ابو بکر؟ جس کو رب کے قرآن نے لا تحزن کہا. اور کون ابو بکر؟ جس کو رب کے قرآن نے ان اللہ معانا کہا. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. آپ نہیں بولیں گے، میں بولوں گا انشاءاللہ. آپ کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہونی چاہیے. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی دعاؤں پہ فدا، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ فدا. نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. نہیں سمجھ لگی آپ کو؟ نہیں لگی؟ اللہ کی قسم وہ کالی زبان والا سمجھ گیا. نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. کون ہے؟ نہیں پکڑتا آپ کو کوئی. کون ہے؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. میں آپ کی دل کی تختیوں اوپر انشاءاللہ لکھ کے جاؤں گا. کون؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ. کون ہے؟
ابو بکر صدیق کے نا کتنے بیٹے تھے؟ ایک بیٹے کا نام محمد تھا، دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ میں نے کیا کہا؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ آپ بولو گے انشاءاللہ۔ ابو بکر کے صدیق کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد کی شادی حضرت حسین کی سالی شاہ زدان سے ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام قاسم تھا، اور قاسم ابو بکر صدیق کا پوتا تھا۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد کے بیٹے کا نام قاسم تھا، قاسم ابو بکر صدیق کا پوتا تھا۔ ابو بکر صدیق کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن تھا، اس کی شادی ہوئی، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی جس کا نام اسما تھا، اسما ابو بکر صدیق کی پوتی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ قاسم ابو بکر صدیق کا پوتا تھا اور اسما ابو بکر صدیق کی پوتی تھی۔ آپ کو کانوں کا چسکا ہے نا، اس لیے ایسے نہیں کر رہے۔ علمی تقریر جب آئے گی مسجد کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے۔ میرے نبی کی شخصیت اللہ کی قسم من گڑھ واقعات کی محتاج ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کی سیرت بیان کرتا ہوں تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، دن ختم ہو سکتا ہے، رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی سیرت ختم نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہوں، اللہ کی قسم نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ قاسم ابو بکر صدیق کا پوتا تھا اور اسما ابو بکر صدیق کی پوتی تھی، دونوں کی شادی ہوئی، اللہ نے ان کو ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور فاطمہ تاریخ کے اندر ام فروہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ جاؤ پوچھو جا کر کسی سے یہ ام فروہ کون تھی؟ میں نے کیا کہا؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ کون؟ اور بولا کون تھے؟ وہ ابو بکر تھا۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ عبد الرحمن کی بیٹی اسما، ابو بکر صدیق کا پوتا قاسم، دونوں کی شادی ہوئی، اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا، لیکن تاریخ کے اندر یہ فاطمہ ام فروہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ ام فروہ کون تھی؟ میں نے کیا کہا تھا؟ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بولیں گے آپ۔ حضرت علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، محمد باقر کی شادی ام فروہ سے ہوئی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام جعفر صادق تھا۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ حضرت علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، محمد باقر کی شادی ام فروہ سے ہوئی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام جعفر صادق تھا، اور جس کے نام کا پر فقہ جعفری چلتی ہے۔ کو پتہ چلا؟ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ مجھ سے کہا ہوتا، کچھ مجھ سے سنا ہوتا۔ علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، محمد باقر کی شادی ام فروہ سے ہوئی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام جعفر صادق تھا، اور جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم تھا، موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا تھا، علی رضا کا بیٹا نقی علی تھا، نقی علی کا بیٹا تقی علی تھا، اور تقی علی کا بیٹا حسن عسکری تھا۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ چلا میرے بھائیوں کو پتا؟ نہیں چلا میرا خیال ہے۔ نبیوں سے کم تر،
نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، وہ چلتے ہوا ایک باب حرم تھا، اپنوں کے لیے ابر کرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ کون؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر کو پتہ چلے آج؟ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، جس نے سب سے پہلے کائنات کے امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی وہ ابو بکر تھا، جس نے سب سے پہلے نبوت کے دفاع میں مار کھائی تھی وہ ابو بکر تھا، جو ہجرت میں ساتھ نکلا وہ ابو بکر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عام شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آج میرے اور آپ کے باپ کو آدمی گالی دے نا، گالی دے، ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اگر طاقتور ہیں بدلہ لیں گے، اگر کمزور ہیں اس کو بلانا ہی چھوڑ دیں گے۔ کب جب اللہ کی عدالت لگے گی کیا جواب لے کے جاؤ گے ادھر؟ آج جس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ 1952 میں توحید کا پودا لگا تھا، 68 سالوں بعد آج میں اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوں۔ اس مسجد سے جو شاخیں نکلی بہت دور دور تک پھیل چکی ہیں، اور ان شاخوں سے قرآن و حدیث کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ آج اکثریت کی بات کرتا ہوں، ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک مرد مجاہد آیا تھا، پسرور شہر کے اندر بھی مرد مجاہد آیا تھا، رفیق سلفی رحمہ اللہ، یہ توحید کا پودا لگائے تھے وہ۔ ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اس مسجد کے خدمت گزار ہے اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یارو دعا کیا کرو اپنے اسلاف کے لیے۔ یہ مساجد، یہ مدارس ویسے نہیں بنتے۔ جن لوگوں نے یہ مدارس اور مساجد بنائی ہے ان کے پاس جا کر کبھی پوچھو۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کا نام سنے آپ نے؟ گجرالے کے تھے، بڑا مشہور واقعہ ان کا کہ ایک جگہ پر مسجد بنا رہے تھے، مسجد، اور جہاں مسجد بن رہی تھی وہاں سے 2 سے 3 کلومیٹر دور جا کر ایک آدمی سے کہتے ہیں یار اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ادھر کچھ پیسے لگاؤ، ایسے ہاتھ کیا ایسے۔ اس آدمی نے مولانا سلفی رحم اللہ کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ کبھی تصور تو کرو ذرا، کہا مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی پیسے دو، آگے ہاتھ کیا، اس آدمی نے ہاتھ کے اوپر تھوک دیا۔ اگر آج میں اور آپ ہوتے، ہمارے ہاتھ کے اوپر کوئی تھوکتا، ہم اس کا کیا اثر کرتے؟ مولانا سلفی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، غصہ نہیں کیے، اسی طرح ہاتھ لے کر 2 سے 3 کلومیٹر چلتے رہے، اور جہاں پر مسجد کی بنیادیں نکل رہی تھی اس کے اندر لا کر پھینک دیا۔ اللہ اس کے پاس یہی تھا، میں نے مانت میں خیانت نہیں کی، اس کو اسی کی توفیق تھی۔ جاؤ پوچھو جا کے جو اللہ کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ کرتے ہیں، آج گھر لینا ہو، پلاٹ لینا ہو، شادی کرنی ہو، ہم دوسروں سے بہت جلدی پیسہ مانگتے ہیں۔ مزہ تو تب آتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلیں، تو پتہ چلتا ہے کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ بات مولانا اسماعیل رحمہ اللہ کی وہ بات گھومتی گھومتی اس آدمی تک پہنچی اور اس کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ آدمی ادھر سے چلا اور مسجد کے پاس آ کر بنیادوں سے لے کر پوری مسجد کو تعمیر کر دیا۔ آج ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، نبی کی حدیث سنتے ہیں، عظمت صحابہ سنتے ہیں، نبی کی سیرت سنتے ہیں، لیکن دلوں پہ اثر نہیں کرتی ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے جب کا سنا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت کی نہیں۔ اور امام بخاری نے لکھا ہے کل اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ اس بارے میں میرے سے سوال نہیں کرے گا۔ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے۔ آج 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، تو ہماری تبلیغ کے اندر کیا اثر ہوگا؟ ہم نے اتباع رسول چھوڑ دیے۔ یہود و نصارہ نے کہا تھا اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا معیار بتلا دیا، اور لوگوں میری محبت کا معیار کیا ہے؟ کہا میرے نبی اعلان کر دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے میرے نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، لوگوں میری تابعداری کرنا۔ آج یارو ہم نے کیسی تابعداری کی؟ ہم نے، ہمارے دلوں کے اندر پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خلوص ختم ہو گیا ہے۔ ادھر سے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو ہم چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اتباع رسول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے نبی کی اتباع کی وہ چلتے زمین پر تھے، ان کے چلنے کی آواز جنت میں آتی تھی۔ وہ آدمی چلتے زمین پر تھے، ان کے چلنے کی آواز جنت میں آتی تھی۔ اور جب وہ آدمی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کی قسم ان کی نماز جنازہ کے اندر 70 ہزار فرشتے شامل ہوتے تھے۔ ہم نے اتباع رسول چھوڑ دیا ہے، بڑوں کا ادب چھوڑ دیا ہے، چھوٹوں سے محبت چھوڑ دی ہے۔ یہ تقریریں کرنا، یہ واز کرنا بڑا آسان کام ہے۔ رات کو ہمارے میر صاحب آئے ہوئے تھے، پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ ان کو تندرستی صحت دے، مرد مجاہد کو، اس عمر میں پورے پاکستان کے اندر گھومتے ہیں۔ ان کی تقریر میں سن رہا تھا، پوری تقریر کا ایک ہی نتیجہ تھا کہ لوگوں مخلص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ۔ سر میرا ٹائم ہو گیا، منتظر آگے نہیں لو زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کدے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے، یہ کانفرنس کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ دعا کریں، باوضو بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس کو بیٹا چاہیے اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائے، جس کو بیٹی کی خواہش اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی عطا فرمائے، جس کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔